الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ برادران اسلام، وضو نماز کی کنجی ہے۔ طہارت سے ہی وضو نماز کی شروعات ہوتی ہے۔ جب تک طہارت مکمل نہ ہو تب تک نماز کی شروعات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کی طہارت اور اس میں پھر وضو کے اعضاء کا تکمیل ہو، مکمل وضو ہو، تو اس کے بعد پھر نماز شروع ہوگی اور نماز کی ادائیگی درست ہوگی۔ اس لیے برادران اسلام، وضو کس طرح سے ہوگا اور طہارت کس طرح سے ہوگی، طہارت میں کون سی چیزوں کا خیال رکھا جائے گا اور وضو کا ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ ہمارا وضو مکمل ہوگا، اس کے لیے آپ حضرات ابھی دیکھیں گے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر حافظ خالد صاحب کو کہ وہ ابھی آپ حضرات کے سامنے وضو عملی طور پر، مشق کے طور پر اور پریکٹیکلی طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ حافظ خالد صاحب آپ کو استنجا کا طریقہ اور استنجا کے بعد وضو کا طریقہ دکھانے جا رہے ہیں۔ ابھی استنجا کے لیے جا رہے ہیں۔ استنجا میں اس بات کا خیال رہے کہ جاتے ہوئے بایاں پیر اندر داخل کریں گے اور دعا پڑھ کر جائیں گے۔ پہلے دعا پڑھیں گے، اس کے بعد بایاں پیر اندر داخل کرنے کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کر استنجا کے لیے بیٹھ گئے۔ قریب ہونے کے بعد کپڑے کھولیں گے، پھر اس کے بعد پیشاب پیخانہ کرنے کے بعد پہلے 3 ڈھیلے استعمال کریں گے اور اس کے بعد استنجا کریں، یعنی طہارت کریں گے، جس کو آب ریزہ بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں یہاں پر، اور طہارت بھی کہتے ہیں اور استنجا کہتے ہیں اصل زبان میں اس کو استنجا کہا جاتا ہے۔ اس میں خاص خیال رہے کہ پردے کا اہتمام ہو اور بغیر جہاں پر پردے کا اہتمام نہ ہو ایسی جگہ پر سطر کھولنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر ایسی چیز میں ڈھیلے استعمال کرنے میں بھی اس بات کا خیال رہے کہ اگر وہاں پر کوئی انتظام نہیں ڈھیلے رکھنے کا تو نالی میں ڈالنے کے بعد جس سے کہ پریشانی کا سبب ہو تو ایسی جگہ پر ڈھیلے استعمال نہ کیے جائیں، بلکہ ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جائے، اور اگر کوئی چیز میسر نہیں تو صرف خالی پانی سے استنجا کیا جائے، چونکہ وہ بھی افضل ہے استنجا کرنا اس پانی سے۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ ہڈی یا ناپاک چیز جیسے گوبر ہے، لیڈ ہے اور اسی طرح سے کوئلہ ہے، جو چیز کہ اپنے اندر نجاست کو جذب نہیں کرتی، ایسی چیزوں سے استنجا نہ کیا جائے۔ ایسے ہی سوراخ میں اور حمام میں اور کسی ایسی جگہ پر پیشاب نہ کیا جائے، درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے، اور راستے میں بیٹھنے لوگوں کی جگہ پر، راستے جہاں پر چلتے ہیں لوگ، ایسی جگہوں پر پائخانہ پیشاب کرنے سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور پھلدار درخت کے نیچے، راستے میں اور لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر پیشاب پیخانہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسی جگہوں پر لوگ پھر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی لعنت کی جگہوں سے پر پیشاب پیخانہ کرنے سے بچو۔ جی باہر نکلتے وقت استنجا ہونے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو دایاں پیر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر باہر نکلنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو یا مٹی سے یا صابن سے دھو کر صاف کر لیں گے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں گے۔ پھر اس کے بعد بس نہ زیادہ پانی استعمال کریں گے، نہ بالکل اتنا کم کہ جس سے صفائی حاصل نہ ہو۔ 3 دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھونے کے بعد پھر 3 دفعہ کلی کریں گے۔ مسواک میسر ہو تو مسواک کریں گے، اگر مسواک میسر نہیں ہے، چونکہ مسواک کے ذریعے سے پڑھی ہوئی نماز عام نمازوں سے 27 درجے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے مسواک کی۔ اگر مسواک میسر نہیں تو انگلی سے صاف کر لیا جائے، 3 دفعہ کلی کی، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ دائیں ہاتھ سے پانی چڑھائیں گے اور بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کریں گے۔ 3 دفعہ پانی چڑھانے کے بعد پھر 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھوئیں گے، اور چہرے کی مقدار پیشانی کے بالوں سے لے کر
इस ठूड़ी के नीचे तक पूरा, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक ये पूरा का पूरा चेहरा है, ये पूरा गीला होना चाहिए, कोई चीज़ इसमें सूखी ना रहे। पूरा मुकम्मल चेहरा धोने के बाद अब दोनों हाथों को धोएंगे। दाएं हाथ को पहले कोहनी समेत पूरा कोहनी तक 3 दफ़ा सुन्नत है, फिर बाएं हाथ को 3 दफ़ा धोएंगे, 3 मरतबा इसको धोएंगे, ये सुन्नत है। और उसके बाद दोनों हाथों को गीला करने के बाद अब सर का मसा करेंगे। चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। ये पूरे सर का मसा है। कानों का मसा हो गया, कानों के पीछे, फिर कानों के अंदर छोटी उंगली दाखिल करने के बाद फिर हाथों का खिलाल होगा। इस तरह से हाथों को दाखिल करने के बाद हाथों का खिलाल हो गया, ये होगा यहाँ तक। फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को धोया जाएगा। पहले दाएं पैर को पानी डालने के बाद बाएं पैर हाथ से उसको रगड़ कर धोएंगे ताकि कोई जगह सूखी न रह जाए। ख़ास तौर से एड़ियों का ख्याल करेंगे कि एड़ियाँ सर्दी के मौसम में ख़ास तौर से फटन होती हैं और खुश्की होती है, तो ये बाज़ दफ़ा खुश्क रह जाती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से रगड़ कर धोएंगे। पहले दाएं पैर, फिर उसके बाद बाएं पैर को धोएंगे। न ज़्यादा पानी इस्तेमाल खर्च हो और न ज़रूरत से कम इस्तेमाल खर्च हो। चाहे इंसान दरिया पर हो, नहर पर हो, ज़रूरत के बक़दर ही पानी इस्तेमाल किया जाए। फिर वज़ू मुकम्मल होने के बाद फिर शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अब्दुहु व रसूलुहु और अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन, ये दुआ पढ़ी जाए और उसके बाद वज़ू मुकम्मल हो गया। इसमें यही तरीक़ा गुस्ल में भी है कि गुस्ल के लिए भी पहले इसी तरह से सुन्नत तरीक़े से वज़ू किया जाए, फिर उसके बाद पहले सर को धोया जाए, फिर दाएं जानिब पानी डाला जाए और फिर उसके बाद बाएं जानिब पूरे बदन पर पानी डाला जाए कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क न रहे। और जहाँ पर नापाकी लगी थी, गुस्ल की हाजत थी और ऐसी सूरत में नापाकी बदन के किसी हिस्से पर लगी थी, तो सबसे पहले उस नापाकी को दूर करेंगे, फिर उसके बाद सुन्नत तरीक़े से वज़ू करेंगे। और याद रखें, अगर सुन्नत तरीक़े से वज़ू न भी किया लेकिन सुन्नत तरीक़े से गुस्ल कर लिया कि गरारा कर लिया, नाक में पानी डाल दिया और पूरे बदन पर पानी बहा लिया और वज़ू नहीं किया था, तो अब गुस्ल में वज़ू भी हो गया। अब वज़ू को दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुस्ल में वज़ू भी अदा हो गया। अब दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं, दोबारा वज़ू करने की गुस्ल के बाद ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख्याल रहे कि कोई जगह सूखी न रहे बदन में, ये गुस्ल भी मुकम्मल हो गया। आप हज़रात ने मुलाहिज़ा फ़रमाया वज़ू का तरीक़ा, इस्तिंजा का तरीक़ा और वज़ू का तरीक़ा मुकम्मल। इसी तरह से गुस्ल में भी किया जाएगा कि गुस्ल में सबसे पहले जहाँ पर गंदगी इंसान को लगी हुई है, हाजत हुई है, नाइट फॉल हुआ है या इसी तरह से कोई भी गंदगी लगी हुई इंसान के जिस्म पर, तो सबसे पहले उस गंदगी को दूर किया जाए और उसके बाद सुन्नत तरीक़े से वज़ू किया जाए और उसके बाद गुस्ल किया जाए। तो गुस्ल में सबसे पहले गरारा और नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँचाने के बाद अगर वज़ू कर लिया सुन्नत तरीक़े से, तो खुद ब खुद गरारा और कुल्ली और नाक में पानी पहुँच गया है। अब सबसे पहले सर को धोएंगे 3 दफ़ा, फिर अपने दाएं तरफ से 3 दफ़ा पानी डालेंगे, फिर बाएं तरफ से पानी डालेंगे। याद रखें, अगर किसी ने सुन्नत तरीक़े से पहले वज़ू नहीं किया, सिर्फ़ गुस्ल कर लिया, कुल्ली की, नाक में पानी डाला और गुस्ल कर लिया, पूरा वज़ू मुकम्मल नहीं किया था, अब गुस्ल के बाद दोबारा वज़ू को लौटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही साबित है कि गुस्ल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा वज़ू नहीं फरमाया करते थे, क्योंकि जब पूरा बदन इंसान ने धो लिया, गुस्ल कर लिया, तो उसमें खुद ब खुद वज़ू भी हो गया। अब दोबारा से वज़ू को लौटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पानी का इसराफ़ होगा, फजूल खर्ची होगी। लिहाजा पानी को भी ज़्यादा खर्च न किया जाए और न इतना कम खर्च किया जाए कि जिससे कि मुकम्मल तहारत न हासिल हो सके। इसमें एक बात जहन नशीर रखें कि आम तौर से बहुत सारे हज़रात को एक चीज़ शक और शुबा पैदा हो जाता है इस्तिंजा के बाद। उसके लिए बतौर इलाज अर्ज़ करता हूँ कि उसमें अतिब्बा ने और फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि जिस इंसान को शक पैदा हो जाए, शुबा पैदा हो जाए, और बहुत सारे हज़रात फिर वज़ू करते ही रहते हैं 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 10 दफ़ा और उनका वज़ू मुकम्मल होता ही नहीं,
اس طرح سے شیطان ان کو جماعت کی نماز سے محروم کر دیتا ہے۔ سب تمام حضرات نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ وضو سے فارغ ہوتے ہیں، دوسرے حضرات دوسری نماز کے لیے آتے ہیں تو یہ تبھی تک نماز میں لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس شک اور شبہ کو اور شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے فقہا نے، علماء نے یہ علاج لکھا ہے کہ جب استنجا سے فارغ ہو جائے، پیشاب پیخانہ کرنے کے بعد جب وضو کے لیے انسان بیٹھے تو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھ میں پانی بھگونے کے بعد اپنے استنجا کے اور پیشاب کے مقام پر چھینٹیں مار لے، تاکہ جب نظر پڑے انسان کی تو انسان دیکھ کر کہے گا کہ یہ میں نے خود ڈالا ہے، ورنہ شیطان اس کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے اور پھر وہ بار بار استنجا کے لیے اور طہارت کے لیے جاتا ہے اور پانی بھی خوب بہاتا ہے اور اپنی جماعت کی نماز بھی اس سے چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ علاج بطور علاج ہے کہ اس وسوسے کو ختم کیا جائے، پانی کا اسراف نہ کیا جائے۔ اب آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ وضو کو مکمل تو ہو گیا، اب وضو کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز، اس میں 9 چیزوں سے وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب یا پیخانہ کرنا، اسی طرح سے ہوا کا خارج ہو جانا، عام طور سے پیچھے سے ہوا خارج ہوتی ہے، ہوا کا خارج ہو جانا، بدن کے کسی حصے سے خون کا یا گندگی کا نکل کر بہہ جانا، خون یا پیپ نکلا صرف ظاہر ہوا تو اس سے نہیں ہوگا، بلکہ زخم سے نکلنے کے بعد جب وہاں سے ہٹ کر بہہ جائے گی تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی کسی انسان کا بے ہوش ہو جانا یا منہ بھر کر قے آ جانا، نماز میں اتنا زور سے ہنسنا کہ جس ہنسی کو دوسرے انسان سن سکیں، اور انسان کی عقل کا چلا جانا، اسی طرح سے اس حالت میں سونا کہ جس سے کہ انسان کا پیچھے والا حصہ، اس کی سرین، اس کا مقعد زمین سے اٹھ جائے اور انسان گر جائے، یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جانا جس سے کہ انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی سجدے کی حالت میں سو گیا، رکوع کی حالت میں سو گیا اور سنت طریقے سے اس کا سجدہ ہے، رکوع ہے، یا نماز کی حالت میں سویا ہوا ہے یا اپنی جگہ پر بیٹھ کر سو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر بیٹھ کر سویا، ٹیک لگا کر سویا ہے، یا وہ گر گیا اور اس کا ایک طرف کا حصہ اوپر اٹھ گیا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں جن چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھ کر اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔